چشتی بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب لوگ عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین قطب المشائخ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضر ہیں، اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے، سب کی آرزو یہی ہے کہ ہم جتنی مرادیں اور تمنائیں لے کر آئے ہیں ہم سب کی تمنائیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ سب کی تمنا یہی ہے، دور دور سے لوگ ایک ہی آس لے کر کے آئے ہیں کہ ہم جو مراد لے کر آئے وہ ہماری مراد پوری ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہے، محسنین سے قریب ہے۔ یعنی ہم اور جگہ پر ہوں تو ہم رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ولیوں کے آستانے پر آ جائیں تو پھر رحمت ہمیں تلاش ہے، اور وہ بھی ہند الولی سرکار غریب نواز۔ اولیاء کی کائنات میں غریب نواز کا مرتبہ یہ ہے، آپ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو اپنا غلام کہہ کر پکار دے تو دنیا میں پھر اس کے برابر کون؟ جس کو حضور غلام کہہ کر پکارے، جس کو حضور غلام کہہ کر پکارے اس کے برابر کون؟ لیکن سرکار غریب نواز وہ ذات ہے جس کو قطب المشائخ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور صرف قطب المشائخ نہیں فرمایا بلکہ قطب المشائخ بحر و بر فرمایا، یعنی جتنے مشائخ اور شیوخ ہے خشکی اور تری کے اندر۔ بحر و بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی اور تری میں، تو خشکی میں تو یعنی زمین پر جو مشائخ ہیں، اور جو سمندر میں اور دریاؤں میں جو مشائخ ہیں، ان تمام مشائخ کا اگر کوئی قطب ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور یہ بھی بیان سرکار غریب نواز نے فرمایا۔ سرکار غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرماتے ہیں کہ بابا قطب، جب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میرے مرشد نے کہا معین الدین اپنے جد کریم کو سلام پیش کرو، تو میں نے آقا علیہ السلام کے اس آستانے پر کھڑے ہو کے عرض کیا السلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ کو سلام ہو، تو قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے خشکی اور طریق شیوخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ جس کو اللہ کے رسول قطب المشائخ کہیں، جس کو ہم لوگ قطب کہیں اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن جس کو رسول اللہ قطب المشائخ کہیں تو یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ مرادیں پوری ہونی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر کے، چونکہ یہ درس ہے اور مختصر وقت یہاں ہمارے پاس ہے تو میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اگر مراد پوری ہم کروانا چاہتے تو کیا کریں؟ ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ادھر تماشائی بن گئے ادھر تماشائی بن گئے۔ بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ غریب نواز کے یہاں آ کر اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر بھی ان سے گناہ نہیں چھوٹتا، وہ یہاں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا
ولی کی اگر محبت کی نگاہ پڑ جائے، ولی کی اگر محبت کی نگاہ پڑ جائے تو چور بھی ولی بن جاتا ہے، اور اگر ولی کی قہر کی نظر پڑ جائے تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر کے جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں یا وائی فائی کا مس یوز کر رہے ہیں، اپنی راتوں کو گناہوں کی جگہ پر لگا رہے ہیں، یاد رکھنا بگڑی بننے کی بجائے معاملات الجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ غیرت والے لوگ ہیں۔ سرکار غریب نواز گناہوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، سرکار غریب نواز برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ اب یہیں آ کر کے اگر ہم برائیاں کریں، گھر پر داڑیاں مڈاتے تھے، یہاں پر بھی داڑیاں مڈائیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہاں نمازیں چھوڑتے تھے، یہاں بھی نمازیں چھوڑیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ غریب نواز کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو یہاں آ کر درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو نعت مصطفیٰ گنگناتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ ایسے بھی جو کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے۔ سرکار غریب نواز چاہتے ہیں یہ جلدی سے ہٹے یہاں سے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ غریب نواز ان کو خود بٹھانا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کو دیر تک روکنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو سرکار غریب نواز کی سوانے میں اور وہ آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ حضور غریب نواز کے یہاں ایک شخص آیا، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا، اسے قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا تھا۔ وہ غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کر صرف تلاوت کرتا تھا، اور وہ کچھ مراد لے کر کے آیا تھا، اس کی کچھ تمنا تھی۔ شروع سے یہاں یہی ہے، سرکار غریب نواز کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ان کے نانا جان کی ان کو ایک خاص شان سے حصہ ملا ہے۔ ان کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی شانوں میں سے ایک شان کا ان کو خصوصی حصہ ملا ہے۔ جیسے دربار مصطفیٰ میں لوگ جھولیاں پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، ویسے دربار خواجہ میں بھی لوگ جھولیاں پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ جود و کرم کا اثر ہے کہ نہ وہاں کوئی خالی جاتا ہے نہ یہاں کوئی خالی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرتا ہے، یہ وہ آسمانہ ہے۔ حضرت استاد زمن نے اسی لیے کہا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ انہوں نے وہاں سے کہا اپنے گھر بیٹھ کر کہ وہ دربار ہے، اور ہم یہاں سے یوں کہیں کہ خواجہ ہند یہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ تو وہ تلاوت ہی کرتا رہتا تھا اور عرضی لگاتا رہتا تھا، سرکار میری یہ مراد پوری کر دے، یہ مراد پوری کر دے۔ لیکن اس کی مراد پوری ہونے میں دیر ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی۔ اگر کبھی مراد پوری ہونے میں دیر اور تاخیر ہو، گھبرایا نہ کریں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی۔ زہرا کے لالوں کے آستانے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ خاندان بڑا سخی خاندان ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو دینے ہی کے لیے بھیجا ہے، تو اگر دیر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ تلاوت ہی کرتا رہتا تھا اور مانگتا رہتا تھا، لیکن مراد پوری ہونے میں تاخیر تھی۔ ایک نچنیا آئی، ناچنے والی، اور اس نچنیا نے اسی کے بازو میں کھڑے ہو کر کے فریاد کی، خواجہ مجھے یہ عطا کر دیں، اور فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی۔ نچنیا کی مراد فوراً پوری ہو گئی۔ تالیہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی مراد پوری ہونے میں کافی وقت لگ رہا تھا، مراد پوری نہیں ہوئی تھی اس کی ابھی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس پر غصے کی کیفیت تاری ہو گئی، یہ نچنیا یہ آئی اور اس نے کہا فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارے، اس نے قرآن شریف اٹھا کر کے رکھا، طاق میں قرآن شریف اٹھا کے رکھا اور چوکھٹ پہ ہاتھ مارے، اور ہاتھ مار کر فرمایا خواجہ تیرے یہاں پر انصاف نہیں ہے، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، میں اتنے دنوں سے بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہوں اور مجھے دیتے نہیں۔ اور وہ نچنیا اس نے 2 جملے کیا کہے، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ پھر وہ سامان سمیٹ کر کے وہ شخص جو تلاوت کرتے تھے وہ گھر جانے لگے، تو جب نکلنے لگے غریب نواز کے آستانے سے
تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس کو آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے سلام کیا. فرمایا کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو, غصے میں کیوں ہو, غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے پھر کہا غریب نواز کے آستانے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہ یہاں انصاف نہیں ہے. میں اتنے دنوں سے بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا, مجھے ملا نہیں, اور وہ نچنی آئی اور اس کو چند منٹوں کے اندر اس کی مراد پوری ہو گئی. تو آنے والے نے بڑی سنجیدگی سے اور بہت پیار سے فرمایا, بڑی نرمی سے, جا تیری مراد بھی پوری ہو گئی, جا تیری مراد بھی پوری ہو گئی. تو اب وہ خوش ہو گیا. یہ کہنے لگا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ کہتے تیری مراد بھی پوری ہو گئی, تاکہ مجھے یقین تو کہ کہنے والا کون ہے. فرمایا جس کی چوکھٹ پہ مانگنے آیا تھا نا, وہی معین الدین ہوں میں, وہی معین الدین ہوں میں, وہی معین الدین ہوں میں. جا تیری مراد بھی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگا سرکار مراد تو پوری ہو گئی, دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا تو جو بے صبرا ٹھہرا, دراصل بات یہ ہے کہ وہ نچنیاں جو آئی تھی میں اس کو اپنے در پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا, تو اس نے دو جملے کہے, میں نے فوراً پہ اس کو دے دیا تاکہ وہ چلی جائے, اس کو فوراً دے دیا تاکہ وہ چلی جائے. لیکن تیری آواز بہت اچھی ہے, تیرے تلاوت قرآن کا انداز بہت اچھا ہے, جب تو تلاوت کرتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اس لیے میں دینے میں دیر کر رہا تھا کہ دینے میں جتنی دیر کروں گا اتنا تو یہاں بیٹھ کر کے تلاوت کرے گا, تو اتنا بیٹھ کر کے عبادت کرے گا, اس لیے میں تاخیر کر رہا تھا دینے میں. لیکن سن لے کہ تو نے جلدی مچائی اور اب تو جا رہا ہے, اور اس کے بعد کا جانے والے جاتے جاتے ذرا یہ منظر بھی دیکھتا جا کہ جو تو نے چوکھٹ پہ ہاتھ مارے ہیں اس کا اثر پڑا کہاں ہے. اور آپ نے اپنا کرتا ہٹایا تو وہ ہاتھ کے جو انگلیوں کا نشان چوکھٹ پہ پڑا تھا وہ سرکار غریب نواز کی پشت پر تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اس کے بعد اس کی نگاہوں سے وہ آنے والی ہستی اوجھل ہو گئی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا پسند ہے؟ غریب نواز ہمیں بٹھا کے رکھے یہ پسند ہے, یا غریب نواز ناراض ہو کر جلدی سے ہمیں رخصت کرے یہ پسند ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم تو یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, اس لیے میری گزارش ہے کہ یہاں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ رسول کو اذیت ہو, ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے غریب نواز کو اذیت ہو. یہاں کے تماشوں سے بچے, یہاں کی برائیوں میں اگر لوگ مبتلا ہیں, جیسے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں لوگ, یہاں کر بھی داڑیاں مڈاتے ہیں, یہاں کر بھی غلط لوگوں کے چکر میں لوگ پھنسے رہتے ہیں, یہاں یہ سب